अलामात कुबरा में शामिल है, बल्कि ये उन क़यामत की निशानियों में शामिल है जिनका जिक्र कुरान में आया है। कुरान में सिर्फ 2 क़यामत की निशानियां जिनका जिक्र आया, तो याजूज मजूज का जिक्र आया और एक दाबतुल अर्द का जिक्र आया। तो इस लिहाज से याजूज मजूज बहुत ही अहमियत का अमल है। अगर हम याजूज मजूज को समझना चाहते हैं तो हमें जुल्करनैन को समझना पड़ेगा, क्योंकि कुरान में जिक्र पहले सूरह कहफ में इनका आया और फिर उसके बाद सूरह अंबिया में आया। सूरह अंबिया में जो है वो सिर्फ इतना ही आया कि हम इनको छोड़ देंगे और ये मौजों की तरह एक दूसरे के ऊपर होते हुए आएंगे और हर बुलंदी से नीचे आ रहे होंगे और तमाम लोग जाएंगे उनकी ऐसे देखते हुए। लेकिन जो जुल्करनैन का किस्सा है जो सूरह कहफ में बयान हुआ है वो ज्यादा जरूरी है कि हम इनको समझेंगे कहाँ से आए हैं और कहाँ गए हैं। और तुमसे जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने उसको जमीन में बड़ा इक़्तिदार दिया था और हर तरह का सामान उसको अता किया। तो उसने एक सफर का सामान किया, यहाँ तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है। कुरान के मुताबिक उन्होंने 3 सफर किए हैं। कुरान ने पहले सफर को कहा कि वो एक सफर पे गए और वो पहुंचे जहां सूरज गरूब हो रहा था, और इससे पहले कुरान उन्हें यह बताता है कि हमने उसे जमीन पर इक़्तिदार दिया था। तो इसका मतलब है कि पूरी जमीन के ऊपर उनका इक़्तिदार था और वो ऐसी जगह पे पहुंचे जहां सूरज गरूब हो रहा था। अब ये बड़ी सोचने वाली चीज है। हमारा जो मेन इल्म था वो बगदाद में तबाह हुआ और फिर डाइवर्जन लगी और सगीर का जो इस्लाम आया उसमें फिर लोगों ने डिफरेंट किस्म के नजरियात पेश किए जुल्करनैन के बारे में। कुछ ने कहा जी कि ये सिकंदर आजम था, अलेक्जेंडर द ग्रेट था। कुछ ने कहा नहीं ये के खोरस साइरस था। लेकिन ये सारी की सारी बात इससे गलत साबित हो जाती है। सिकंदर जो था वो तो यूनानी था और बुत परस्त था, जबकि कुरान में कहा गया कि जुल्करनैन एक नेक आदमी था और अल्लाह ने उससे खिताब भी किया था। इसी तरह साइरस का जो है जुल्करनैन उससे बहुत पहले का वाकया हमें पता चलता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के बाद जब हमने इसको स्टडी किया तो फिर हमें पता चला कि ये कुरान जो है एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी की बातें हैं, आम बातें नहीं है। ये मेरी रिसर्च, मेरी तहकीक, मेरे इल्म के मुताबिक ये है कि कुल 7 सबाबा है, ठीक है, क्योंकि कुरान ने वाज़े कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए। तो कुरान ने कहा भी ये है कि मैंने उसे कुछ सबाबा अता किए थे। उन 7 में से 3 जो है वो जुल्करनैन को अता किए गए। जुल्करनैन जो पहले सबाबा पे चला तो वो वहां पहुंचा जहां सूरज जो है वो गरूब हो रहा था। अब अगर वो दुनिया में कहीं पहुंचा, दुनिया में तो सूरज गरूब ही नहीं होता, सूरज के सामने जमीन है, ठीक है, वो घूम रही है, कोई ना कोई हिस्सा तो उसका उसके सामने रहता है। इसकी जो अगली आयत है वो ये है कि उसने सूरज को एक काले रंग के गदले कीचड़ में डूबता हुआ पाया। तो हमारे ये जो लोकल मुफस्सिरीन थे इन्होंने ये लिख दिया कि जी ये ब्लैक सी का है मामला, ब्लैक सी पे वो पहुंचा। हालांकि ब्लैक सी का पानी काला है ही नहीं, पानी उसका नीला ही है, उसे वैसे ब्लैक सी कहते हैं। जिस तरह रेड सी बहरा अहमर जो सऊदी अरब के साथ है, तो वहां मैं गया हूँ, उसका पानी सुर्ख नहीं है, ये तो वैसे उन्होंने नाम रखे हुए हैं समुद्रों के, तो इन्होंने इसको कह दिया और फिर कुरान पे एतराजात किए गए और यहाँ तक कहा गया कि देखो जी इनके नबी को इतना भी नहीं पता था कि जमीन पे सूरज गरूब नहीं होता। हत्ता कि ये बात ही नहीं थी, वो तो सबाबा पे गया था, उसने आसमान की ऊपर की तरफ सफर किया था, वो किसी ऐसी जगह पे पहुंचा था जहां सूरज मर रहा था, डूब रहा था। ऐनुल हमिया लफ्ज यूज किया कुरान पाक ने। ऐन चश्मे को कहते हैं या ऐन जो है ये आंख को कहते हैं। आज हमें पता चलता है जब जदीद कॉस्मोलॉजिकल साइंसेज में हमने देखा कि अगर सूरज एक सितारा है तो स्टार कहाँ मरता है जाके, स्टार ब्लैक होल में मरता है और ब्लैक होल की जो शेप है वो एग्जैक्ट जो है वो आंख की तरह की होती है और वहां मड उड़ रही होती है काले रंग। ये आज की साइंस ये साबित कर चुकी है। तो वो ऐसी दुनिया में पहुंचा जिनका सूरज जो था वो ब्लैक होल में गया जा रहा था और वो दुनिया खत्म हो रही थी। हमारा भी जब दुनिया अपने इंजाम को पहुंचेगी तो हमारा भी सूरज ब्लैक होल में जाए, वहां उसको एक कौम भी मिली। उस चश्मे के पास एक कौम देखी। हमने कहा जुल्करनैन तुम इनको खा तकलीफ दो खा इनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको कुदरत है। और फिर देखें कि अल्लाह ने उसको कहा कि जुल्करनैन तुम चाहो तो इसको सजा दो, चाहो तो इसको माफ कर। अब इस तरह का अख्तियार अल्लाह ने कभी किसी पैगंबर को भी नहीं दिया। अल्लाह ने पैगंबरान को ये कहा कि मैं सजा दूंगा उनको जो अच्छे बुरे काम करेंगे और जो अच्छे होंगे उनको मैं अजर दूंगा। ये तो अख्तियार दिया ही नहीं किसी पैगंबर को कि आप चाहें तो सजा दे दें, चाहे तो इनाम दे दें। यहाँ भी एक हमें डिफरेंट एटीट्यूड मिलता है। जुल्करनैन ने कहा जी नहीं, जो अच्छे बंदे हैं उनको मैं सजा नहीं दूंगा, जो बुरे हैं उनको मैं सजा दूंगा और फिर मेरे रब ने इनको आखिरत में अजाब तो देना ही था। ये एक उसका सफर हो गया। उसके बाद कुरान जिक्र करता है कि जुल्करनैन एक और सबाबा पे चला, उसने एक और सामान्य सफर किया, यहाँ तक कि सूरज के तुलू होने के मकाम पर पहुंचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तुलू होता है जिनके लिए हमने धूप से बचाव की कोई ओट नहीं बनाई थी। हकीकत यूं ही थी और जो कुछ उसके पास था हमको सबकी खबर थी।
اور وہاں پہنچا جہاں اس نے سورج کو نکلتا ہوا پایا, اور وہاں اس نے ایک قوم دیکھی. اور یہاں قرآن بڑی عجیب سی بات کرتا ہے کہ اس قوم اور سورج کے درمیان میں ہم نے کوئی اوٹ یا رکاوٹ نہیں بنائی تھی. ایسا ہی تھا, یہ لفظ یوز کرتا ہے قرآن کہ ایسا ہی تھا, زور دے کے کہتا ہے ایسا ہی تھا, اور اس کے جو کچھ ارد گرد ہو رہا تھا ہم اس سے باخبر تھے. وہ نیبولا ہے آج کی سائنس, پرائمری نیبولا جسے کہتے ہیں, جہاں سے سٹارز نکلتے ہیں. اور اتنی ہی بات کرتا ہے قرآن, اس سے آگے ہمیں نہیں بتاتا کہ پھر وہاں کیا ہوا. اس سے نوشن یہی ڈرائیو کیا جا سکتا ہے کہ جو ہی ذوالقرنین کو پتا چلا جگہ کے اوپر سورج اور ان کے درمیان میں کوئی اوٹ نہیں ہے, تو اس نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور سفر کا سامان کیا, یہاں تک کہ 2 اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں, بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں. ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے, تم مجھے قوت بازو سے مدد دو, میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں. اور پھر اس کے تیسرے سفر کا قرآن ذکر کرتا ہے, ثم فاتبع سبابا, پھر وہ ایک اور سبابا پہ چلا اور وہاں پہنچا کہاں, بین سدین, 2 بیریئرز کے درمیان. ٹھیک ہے, اب یہ بیریئر دیوار کا بھی ہو سکتا ہے, پردے کا بھی ہو سکتا ہے, کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو بھی بیریئر ہوگا اس کو ساتھ دی گئی. اور وہاں اس نے ایک قوم پائی, اور وہ قوم جو تھی وہ کوئی اور بات سننے پہ تیار ہی نہ. انہوں نے یہ کہا کہ ذوالقرنین یہ جوج مجوج یہاں آ کے فساد پھیلاتے ہیں, ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں, خدا را ہمیں ان کے خلاف ہمیں کوئی دیوار بنا. کہ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, تم افرادی قوت سے میری مدد کرو, اپنی لیبر مجھے دو کہ بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ. چنانچہ کام جاری کر دیا گیا, یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھوکو, یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دو. پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں. اور میرے پاس لوہے کے تختے لے کے آؤ. کہ لوہے کا تختہ کیسے بنتا ہے, زمین سے اگر لوہا کوئی نکلتا ہے تو وہ تو راج شیپ میں ہوتا ہے, اور اس سے تو تختہ بن ہی نہیں سکتا, اس میں مٹی بھی ہوتی ہے, ریت بھی ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. اس کو ایک پروسیس گزارنے کے بعد, پگھلا کے ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد اس میں سے اوریجنل لوہا جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہاں کوئی ایسی انڈسٹری یا ایسا سسٹم موجود تھا اس دنیا میں, آئرن کی شیٹ بنا رہے تھے, وہ بہت ایڈوانس دنیا. اس نے کیا کیا کہ اس نے بین سدین 2 بیریئرز کے درمیان میں جو رستہ تھا نا, اس کو اس نے لوہے کی چادریں رکھ کے تو برابر کر دیا. اور وہاں قرآن نے لفظ یوز کیا کہ صدفین کو برابر کر, اور پھر کہا کہ مجھے پگھلا ہوا تانبا دو تاکہ میں اس کو اس کے اوپر انڈیل دوں. اب یہاں پھر آپ غور کریں کہ کاپر جو ہے, کاپر کا ہائی ڈگری میلٹنگ پوائنٹ ہے, اس کو پگھلانے کے لیے ایک ٹیکنالوجی چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی ایسی بڑی ٹیکنالوجی تھی ورک کر رہی اس ورلڈ میں کہ جنہوں نے لوہے کی تختے بھی بنا لیے اور کاپر کو بھی میلٹ کر, اور میلٹ کرنے کے بعد پھر ان کے پاس وہ سسٹم بھی موجود تھا کہ وہ پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر انڈیل سکتے تھے. قرآن نے جب کہا بین صدفین, تو صدف اس کو بھی کہتے ہیں گھونگے کو, سی شیل جو ہے, اس کا آپ نے کبھی شیپ دیکھی ہے, گھوم کے دونوں سائڈوں سے اوپن ہوتا ہے, سوراخ ہوتے ہیں اس کے دونوں سائڈ. تو وہ صدفین ایک اسی طرح کی کوئی چیز تھی, اور ایک دنیا سے دوسری دنیا میں آنے کا ایک ایسا رستہ تھا جس کو ذوالقرنین نے بند کر دیا. ذوالقرنین کی ملاقات وہاں یاجوج مجوج سے نہیں ہوئی. ذوالقرنین نے کہا کہ میرا اللہ جب چاہے گا تب یہ دیوار جو ہے وہ یہ نہیں کہا ٹوٹ جائے گی, سوراخ ہو جائے گا, یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. دکن کا لفظ یوز کیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا, اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے. اب ان کے باہر نکلنے کا اگلا واقعہ پھر سورہ انبیاء میں بیان کرتا ہے کہ جب ہم ان کو باہر نکالیں گے تو وہ اس طرح آئیں گے ایک دوسرے کے اوپر جیسے موجیں آتی ہیں, اور ہر بلندی سے اترتے ہوئے نیچے دکھائی دیں گے. تمام لوگ جو ہے وہ حسرت سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی ان کی ایسے دیکھتے ہوئے. یہی الفاظ قرآن یوز کرتا ہے. یہ حدیث ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے کہ یاجوج مجوج کو کوئی فتح نہیں کر سکے, کیونکہ اللہ اس وقت بھی عیسیٰ کو یہی کہیں گے کہ میں ایک ایسی مخلوق اپنی چھوڑنے لگا ہوں جس کے اوپر قابو پانے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے. اور اللہ پھر عیسیٰ اور ان کے ماننے والے مسلمان ان کے ساتھ جتنے ہوں گے ان کو بچا لے گا. ان سے کوئی مسلمان انشاءاللہ ان کا نشانہ نہیں بنے گا, لیکن باقی دنیا جو بچی ہوگی ان کو سب کو وہ تباہ و برباد کر جائیں گے. اور وہ اس قدر ظالم ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ان کا پہلا قافلہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس میں پانی ہوگا, جب ان کا آخری گزرے گا تو اس کو خشک ہو چکا ہوگا, وہ زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور ٹڈیوں کی طرح میرا مطلب ہے حملہ کریں گے. اتنے ہوں گے کہ جب وہ مریں گے نا تو زمین میں ایک بلشت جگہ
زمین پہ نہیں بچی ہوئی ہوگی ان کی لاشوں کے علاوہ، ان کی اتنی زیادہ تعداد ہوگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ کہے گا کہ آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔ آدم کہیں گے یا اللہ کتنوں میں کتنے؟ اللہ کہے گا 1000 میں سے 999 جہنم میں۔ تو جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو صحابی کانپنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کہاں بچیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ سارے کے سارے ان میں اکثریت یاجوج ماجوج کی۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور حدیث ہے، ہمارے بچے کو اس کا پتہ ہے، انفارچونیٹلی آدھا پتہ ہے کہ جی وہ دیوار کے پیچھے بند ہے اور دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں اور شام کو انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو دیوار پھر اتنی موٹی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ انشاءاللہ کہیں گے تو دیوار کو توڑ لیں گے۔ بالکل یہ صحیح حدیث، لیکن اس میں ایک جملہ ایسا ہے جو واضح طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ حتیٰ اذا کادوا یرون شعاع الشمس، یہ لفظ ہے، حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں۔ یہ جملہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ بند ہے جہاں سورج کی روشنی ان تک نہیں پہنچتی۔ جب وہ نکلیں گے تو اللہ وہ رستہ کھول دے گا اور وہ زمین پہ آ جائیں گے، پھر وہ زمین پہ آ کے تباہی اور بربادی پھیلائیں گے۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ میرے بندوں کو لے کے طور کی طرف چلے جاؤ۔ جب طور اللہ نے کون سا کہا ہے اس کو بعد میں پتہ چلے گا، تو وہ بچ جائیں گے۔ اس کے بعد ایک بندہ جائے گا، دیکھتا ہوں کہ میں مر گیا تو یار مجھے میرے لیے دعا کر۔ وہ باہر آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہ سارے مرے پڑے ہیں۔ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا اور وہ سارے آنن فانن میں مر جائیں گے، یعنی کوئی وائرس ڈیزیز ایسی آئے گی اور بدبو اور تفن پھیل جائے گا پوری زمین۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں گے کہ یا اللہ میں اس عذاب سے نجات دے۔ تو وہاں لکھا ہے کہ اللہ ایسے پرندے بھیجے گا اونٹ کی گردنوں کی بڑی بڑی، جیسے وہ پرندے ان کو اٹھائیں گے اور سمندروں میں پھینک کے آئیں گے۔ اب مجھے بتائیں اس دنیا میں کوئی ایسا پرندہ ہے جو اونٹ کی گردن طرح کی گردن جس کی ہو اور وہ ایک پورے بندے کو اٹھا کے، اور پھر اگر پرندے کی ایک سائیکالوجی ہے، ہر پرندے وہ کبھی کوئی چیز اٹھاتا ہے تو سیدھا اپنے گھونسلے کی طرف بھاگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے پرندے ہوں گے جو وہاں پھینک کے آئیں گے ان کو؟ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ پرندے بھی اس دنیا کے نہیں، وہی ان کے پیچھے اس پلانٹ پہ آئیں گے اور پھر ان کو اٹھا کے پھینکیں گے۔ پھر اللہ بارش برسائے گا، پوری دنیا میں فلڈ آئے گا، ان کو دھو دیا جائے گا پوری زمین کو، اور پھر زمین ایسی کہتے ہیں ہو جائے گی کہ اتنی زرخیز ہوگی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انار جو ہے وہ پوری ایک فیملی کے کھانے کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ جو ہے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی اور پوری دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام داخل نہ ہو۔ ہمیں بے فکر ہو کے رہنا چاہیے کہ یاجوج ماجوج جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے اس وقت تک نہیں آ سکتے۔ ہمیں یاجوج ماجوج جیسی کسی ٹائپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں جو اس وقت ریسنٹ خطرہ ہے وہ دجال سے ہے اور وہ دجالی تہذیب سے ہے۔